بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد نبوی کے خلاف سرزد ہو جانے پر صحابہ کرام کا خوف و ہراس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن اپنے صحابہ سے فرمایا، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ بنو ہاشم اور بعض دوسرے قبیلے کے لوگوں کو یہاں زبردستی لایا گیا ہے، وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے، لہذا تم میں سے جس کے سامنے بنو ہاشم کا کوئی آدمی آ جائے تو اسے قتل نہ کرے، اور جس کے سامنے ابو البختری بن ہشام بن حارث بن اسد آ جائے وہ اسے قتل نہ کرے، اور جس کے سامنے عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آ جائیں وہ انہیں قتل نہ کرے، کیونکہ وہ بھی مجبوراً آئے ہیں۔ اس پر حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم تو اپنے باپ، بیٹوں اور بھائیوں کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں، اللہ کی قسم اگر عباس میرے سامنے آ گئے تو میں تو تلوار سے ان کے ٹکڑے کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو حفص۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ پہلا دن تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت ابو حفص رکھی۔ کنیت سے پکارنے کے بعد آپ نے فرمایا، کیا رسول اللہ کے چچا کے چہرے پر تلوار کا وار کیا جائے گا؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں تلوار سے ابو حذیفہ کی گردن اڑا دوں، اللہ کی قسم وہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اس وقت جوش میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ بیٹھے، لیکن بعد میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس دن جو غلط بات کہہ بیٹھا تھا، میں اب تک اپنے آپ کو عذاب خداوندی کے خطرے میں محسوس کر رہا ہوں اور مجھ پر خوف طاری ہے، اور میرے اس گناہ کا کفارہ صرف اللہ کے راستے کی شہادت ہی ہو سکتی ہے، چنانچہ وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت معبد بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہودیوں کا 25 دن تک محاصرہ فرمایا، یہاں تک کہ اس محاصرے سے وہ سخت پریشان ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، تو ان کے سردار کعب بن اسد نے بنو قریظہ پر 3 باتیں پیش کی، یا تو ایمان لے آؤ، یا اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے اپنی موت کی تلاش میں قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے میدان جنگ میں لڑو، یا ہفتے کی رات میں مسلمانوں پر شب خون مارو۔ بنو قریظہ نے سردار کی تینوں باتوں سے انکار کرتے ہوئے کہا، ہم ایمان بھی نہیں لا سکتے، اور چونکہ ہفتے کی رات میں دشمن پر حملہ کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے، اس لیے ہم ہفتے کی رات میں لڑائی کو حلال قرار نہیں دے سکتے، اور اپنے بچوں اور عورتوں کو خود قتل کر دینے کے بعد ہماری کیا زندگی ہوگی۔ یہ یہودی زمانے جاہلیت میں حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے، اس لیے انہوں نے ان کے پاس آدمی بھیج کر ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اترنے کے بارے میں مشورہ مانگا۔ انہوں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ذبح کیے جانے کا فیصلہ کریں گے۔ اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا گئے، لیکن بعد میں ان کو ندامت ہوئی، جس پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں گئے، اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ بنو قریظہ نے کہا، اے ابو لبابہ آپ کی کیا رائے ہے، ہم کیا کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی تو ہم میں طاقت نہیں ہے۔ حضرت ابو لبابہ نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا اور حلق پر انگلیاں پھیر کر انہیں بتایا کہ مسلمان انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز بتا گئے، لیکن جب حضرت ابو لبابہ وہاں سے واپس ہوئے تو انہیں بہت ندامت ہوئی اور وہ سمجھ گئے کہ وہ بڑی آزمائش میں آ گئے، اس لیے انہوں نے کہا، میں اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت نہیں کروں گا جب تک میں اللہ کے سامنے ایسی سچی توبہ نہ کر لوں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی فرما دیں کہ واقعی یہ دل سے توبہ کر رہا ہے۔ اور مدینہ واپس جا کر اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ لوگ بتلاتے ہیں کہ وہ تقریباً 20 دن بدے رہے۔ جب حضرت ابو لبابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ نظر نہ آئے تو حضور نے فرمایا، کیا ابو لبابہ ابھی تک اپنے حریفوں کے مشورے سے فارغ نہیں ہوئے؟ اس پر لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے تو سزا کے طور پر خود کو مسجد کے ستون سے باندھ رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو میرے بعد آزمائش میں آ گئے، اگر یہ غلطی سرزد ہو جانے کے بعد میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتا، لیکن جب وہ خود کو سزا کے طور پر ستون سے باندھ چکے ہیں تو اب میں بھی انہیں کھول نہیں سکتا، اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو چند دن نہ دیکھا تو ان کے بارے میں دریافت فرمایا کہ وہ کہاں ہیں، تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ابھی اس کا پتہ کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟
انہوں نے کہا بڑا برا حال ہے، کیونکہ مجھے اونچی آواز سے بولنے کی عادت ہے اور میری آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے، اور اب اس بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہو چکی ہیں جن کے مطابق میرے پہلے تمام اعمال برباد ہو چکے ہیں اور میں دوزخ والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ ان صحابی نے حاضر خدمت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ بن انس راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا، جا کر حضرت ثابت سے کہہ دو کہ تم جہنم والوں میں سے نہیں ہو بلکہ جنت والوں میں سے ہو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر حضرت ثابت کو یہ زبردست بشارت سنائی۔ حضرت بنت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد حضرت ثابت کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، تو اس آیت کے مضمون کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہو گئے اور دروازہ بند کر کے رونے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آدمی بھیج کر اس کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اور یہ خرابیاں مجھ میں موجود ہیں کیونکہ مجھے خوبصورتی اور جمال پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کا سردار بنوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، بلکہ تمہاری زندگی بھی اچھی ہوگی اور تمہیں موت بھی اچھی حالت پر آئے گی اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، ترجمہ، اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو، کبھی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ تو پھر یہ پہلے کی طرح بہت پریشان ہوئے اور دروازہ بند کر کے رونے لگ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آدمی بھیج کر اس کا سبب پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی آواز اونچی ہے اور انہیں اس آیت کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں ان کے اعمال برباد نہ ہو گئے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہاری زندگی قابل تعریف ہوگی اور تمہیں شہادت کا مرتبہ ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت محمد بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ انہوں نے کہا، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے روکا ہے کہ جو کام ہم نے نہیں کیے ان پر تعریف کیے جانے کو ہم پسند کریں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں اپنی تعریف کو بہت پسند کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تکبر اور عجب سے منع فرمایا ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ مجھے خوبصورتی بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنے سے روکا ہے، اور میری آواز بہت اونچی ہے جو آپ کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثابت، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ قابل تعریف زندگی گزارو اور تمہیں شہادت کا مرتبہ ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ حضرت محمد بن ثابت کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہوا اور حضرت ثابت نے واقعی قابل تعریف زندگی گزاری اور مسیلمہ کذاب سے جنگ میں شہادت کا مرتبہ پایا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔